منتظمین جلسہ مجاہد جنگ شہر مولانا اور عزیز دوستو، گو کے اعصاب و آواز شکستہ ہیں، لیکن اپنا فرض منصبی نبھانے کے لیے آپ کے سامنے چلا آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے کتاب اللہ کا جو حصہ تلاوت کیا، اس کا پہلا حصہ رسالت پہ مبنی ہے اور دوسرا حصہ عظمت صحابہ پر مبنی ہے۔ میں مناسب سمجھوں گا کہ رسالت اور عظمت صحابہ سے پہلے آپ کو توحید کی جھلکی دیتا چلوں، کیونکہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب خدا کو پہچانے، اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے دو کانفرنسیں طلب کی، انسانوں اور نبیوں کے دو اجتماع طلب کیے۔ پہلے اجتماع میں اللہ نے انسانوں کی روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور دوسرے اجتماع میں اللہ نے نبیوں سے اپنے محبوب کی نبوت کا اقرار لیا۔ اگر ہم اسے جدید اصطلاح میں معنون کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی توحید کانفرنس تھی اور دوسری رسالت کانفرنس تھی۔ اب توحید کانفرنس کی روایت قرآن پاک نے یوں بیان کی ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا، أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یہاں اللہ نے کسی نسلی، قومی، لسانی یا جغرافیائی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا من بنی آدم، کہ تیرے پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا۔ اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اس میں آنے والے کفار کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، مجاہدین کی روحیں بھی، مجاورین کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، نمک حلالوں کی روحیں بھی، نمک حراموں کی روحیں بھی، عربی، عجمی، کالے، گورے، اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اس عجیب اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن آدم،
میں تمہیں یہاں سے لے کر اس دنیا آب و گل میں بھیجنے والا ہوں اور تمہارے سر پر انسانی شرافت کا تاج رکھنے والا ہوں۔ تم جب اس دنیا میں جاؤ گے تو تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ فرمایا جب تم وہاں جاؤ گے تو میں دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، زمین کو بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، آسمان کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، میں زمین کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، اس کو تمہارے لیے بچھونا بنا دوں گا، آسمان کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، آسمان کو تمہاری چھت بناؤں گا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے لیے آسمان کو چھت بناؤں گا جب تمہاری کھیتیاں خشک ہو جائیں گی، تمہارے ارباب اختیار نہروں کا پانی بند کر دیں گے تو من الماء موسرات، میں آسمانوں سے پانی برسا کر تمہاری خشک ہوئی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز بنا دوں گا۔ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، فرمایا میں زمین کے بھی کئی طبقات بناؤں گا، ایک پانی، ایک زمین، ایک رنگ، لیکن اس پانی اور اسی ایک زمین سے پیدا ہونے والے پودوں کا رنگ بھی مختلف، اس میں پیدا ہونے والے پھلوں کا رنگ مختلف، اس سے نکلنے والے پودوں کا قد و قامت بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، فرمایا میں تمہارے لیے طرح طرح کے جانور بناؤں گا، کچھ تمہارے کھانے کے لیے تمہیں گوشت مہیا کریں گے، کچھ تمہاری سواری کے کام آئیں گے، کچھ تمہارا مال بردار بنیں گے، فرمایا کچھ تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے قید تنہائی اور پنجرے میں گزار دیں گے،
اور پھر میں ان جانوروں کی زبانوں پر قیامت تک کے لیے خاموشی کی مہر قبض کر دوں گا تاکہ تمہارے مظالم اور زیادتیوں پر دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ بھی دائر نہ کر سکے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ تمہاری بھینس کا رنگ کالا، اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ سرخ، اس کا گوبر بدبودار، لیکن ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبن خالص، یہ تمہیں سفید سفید دودھ پلانے والا کون؟ لبن خالص۔ وہ کہتا ہے انسان دودھ کا گلاس پینے سے پہلے ذرا سوچ لیا کر کے یہ آیا کہاں سے، اسے کس نے بھیجا؟ ذرا تو سوچا تو کر کہ تیرے جانور کا رنگ منفی، اس کا خون منفی، اس کی گوبر کی بدبو منفی، مگر ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبن خالص، یہ دودھ کا گلاس بنانے والا کون؟ اس لیے کہا کہ ان ربکم لرؤوف رحیم۔ ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد اگر تم مجھے بھول جاؤ گے، اگر تم مجھ سے نمک حرامی کرو گے بھی تو میں اپنا لطف و کرم تم سے نہیں ہٹاؤں گا۔ تم مجھے گالیاں دو گے لیکن میں تمہیں 2 وقت کی روٹی مہیا کروں گا اور پابند کر دوں گا روزی کو تمہارے لیے، بارش برستی رہے گی تمہارے لیے، زمین دانا دیتی رہے گی تمہارے لیے، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اے اولاد آدم، اے ابن آدم، تو اس زمین میں جس زمین میں فولاد ڈالا جائے تو اس کی نمی اور برودت چند دنوں میں اسے خاک میں بدل دیتی ہے، لیکن اسی زمین میں اے ابن آدم جب تو دانا ڈالے گا تو اس کو خاک میں بدلنے کی بجائے گلزار بنا دے گی، وہ اسے خاک میں بدلنے کی بجائے تیرے ایک دانے کو ہزاروں دانوں میں بدل کے تیری امانت واپس کرے گی۔ پھر فرمایا الست بربکم، اب اے اولاد آدم ہونا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم اپنا مسجود کسے مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ الست بربکم، اپنا معبود کسے بناؤ گے نا؟ اپنا حاجت روا کسے بناؤ گے؟ اپنا مشکل کشا کسے مانو گے؟ اپنا کار ساز کسے مانو گے؟ وہاں پہ سب نمک حراموں اور نمک حلالوں نے جواب دیا قالوا بلا، آئے پروردگار جب تو ہمیں اتنے انعامات دے کر زمین پہ بھیجے گا تو ہم نمک حلالی کریں گے۔ فرمایا پھر سنو، اگر تم مجھے جا کے وہاں بھول بھی جاؤ گے تو میری رحمت تمہیں نہیں بھولے گی،
اور میں دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. صرف میرے انعام تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ میری رحمت ہر لمحہ تمہاری پاسبان ہوگی. فرمایا جب تم رشتے داروں سے تنگ ہو جاؤ گے، بھائی چھوڑ جائیں گے، دوست چھوڑ جائیں گے، ماں توتا چشم بن جائے گی، بہنیں چھوڑ جائیں گی، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، جب تم پر تمام دنیا کے دروازے بند ہو جائیں گے تو میرا دروازہ کھلا ہوگا تمہارے لیے. اور پھر وہ ایک بندہ تھا نا، بیٹھا تھا پریشان، کہنے لگا ہے پروردگار، گناہ تو میں نے بہت کیے ہیں، اب تیرے پاس کس منہ سے آؤں، بڑا شرمندہ ہوں. مولانا روم نے سن لیا، وہ کہہ رہا تھا اگر بخشے گئے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو مولانا روم نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں، اس کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ وہ خود وعدہ کرتا ہے کہ اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اے میرے گناہگار انسان، اے میری پاپی مخلوق، اگر تمہارے پاس گناہ نہیں، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں، اگر تمہارے پاس شرافت نہیں تو گناہوں کا بوجھ لے کے میرے دروازے پہ آؤ. وہ تو دعوت دیتا ہے. اگر تمہارے پاس پھٹے کپڑے پرانے ہیں تو شرمندہ مت ہو، یہ کسی وزیر اعظم کا دربار نہیں، یہ کسی صدر مملکت کا دربار نہیں کہ تو شرمندہ ہوگا. پھٹے پرانے کپڑے لے کے آ، میں تجھے نئے کپڑے دے کے بھیجوں گا. وہ کہتا ہے کہ اگر تو بھوکا ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بھوک میں آ، میرے دروازے پہ تجھے روٹی بھی مل جائے. تو مولانا روم نے کہا بھائی ایسے نہیں، بلکہ اس شعر کو اس طرح تبدیل کر دو کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں، بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ کیوں بندے کیے خواری مزاج یار میں آئے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تم نیکیاں لے کر نہیں، میرے پاس گناہ لے کے آؤ، اتنے گناہ لے کے آؤ کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ بھر جائے. لیکن جب میرا لطف و کرم ہوگا تو میرے خزانہ میں بھی نہیں آئے گی، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو. میرے خزانہ رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. یہ کوئی دنیا کے پیر کا دربار نہیں جو یہ شرط لگائے گا کہ مرید صاحب کچھ لے کے آؤ گے تو لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے. یہ تو آسمانوں والوں کا دربار ہے، یہ تو پیروں کے پیر کا دربار ہے، یہ تو شاہ کا دربار ہے جو کہتا ہے کہ تم کچھ نہ لے کے آؤ، خالی ہاتھ آؤ، میں تمہارا دامن بھر کے بھیجوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا اتمام نعمت کرنے کے بعد اب رسالت کانفرنس. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا وعدہ تیرے رب نے نبیوں سے کہ میں تمہیں بھیجنے کے بعد
سب سے آخر میں اپنا ایک رسول بھیجوں گا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا اور تم پہ یہ لازم ہو جائے گا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اے نبیو مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا رسول آئے گا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس سے تعاون کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اقرار کرو میرے سامنے کہ جب میرا وہ رسول آئے گا تو تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کا تعاون بھی کرو گے. قرآن کہتا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اے پروردگار عالم، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے رسول پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کا تعاون بھی کریں گے. اب اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو میرا محبوب کون ہوگا؟ میرا وہ محبوب ہوگا جس کی میں نے نامزدگی تو تم سب سے پہلے کی ہے، لیکن وہ چارج بعد میں سنبھالے گا. نامزدگی سب سے پہلے اور چارج بعد میں سنبھالا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر سے آنے کے بعد آخر میں آنے والے کی شان میں کمی نہیں ہوتی. نامزدگی سب سے پہلے، چارج سب کے بعد. علی نے ایمان سب سے پہلے لائے، حضرت علی ایمان سب سے پہلے لائے، لیکن چارج بعد میں سنبھالا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملنگ بھائی کو ذرا غلط فہمی ہو گئی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس کی نامزدگی تو تم سب سے پہلے، مگر میرا محبوب آئے گا آخر میں اور چارج بھی تم سب کے بعد سنبھالے گا. اے آدم تو میرا روح اللہ ہوگا، سب سے پہلے تجھے بھیجوں گا. اے نوح تو نجی اللہ ہوگا، تجھے اس کے بعد بھیجوں گا. اے ابراہیم تو خلیل اللہ ہوگا، تجھے بھی بعد میں بھیجوں گا. اے اسماعیل تو ذبیح اللہ ہوگا، تجھے بھی بعد میں بھیجوں گا. اے موسیٰ تو میرا کلیم ہوگا، تجھے بھی بعد میں بھیجوں گا. اے عیسیٰ تو میری روح ہوگا، میں تجھے بھی بعد میں بھیجوں گا. لیکن جب تم سب کے بعد میرا آنے والا رسول آئے گا تو وہ میرا کلیم خلیل نہیں بلکہ وہ تو میرا محبوب ہوگا. ملنگ کو ذرا غلط فہمی ہو گئی. علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دیر سے آنے والوں کی شان میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا حضرت علی کے ہاتھ پاؤں زبان نہیں تھی، وہ احتجاج نہیں کر سکتا تھا، تو وہ کہتا ہے بیچارے ڈرتے تھے، خاموش ان کی طبیعت تھی، انہیں کچھ نہ کہا، بس وہ جبرن خلافت پہ چڑھ گئے. حضرت عمر بھی جبرن خلافت پہ چڑھ گئے اور حضرت عثمان بھی جبرن خلافت پہ چڑھ گئے. یہ اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی یہ اس کا عقیدہ ہے، توجہ میری طرف رہے گی، یہ ملنگ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی خاموش رہے، آنے والے 3 خلفائے راشدین
جبرن خلافت پہ بیٹھ گئے، لیکن ملنگ صاحب سوائی فتنہ کے پروردگاروں سن لو، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی ڈرتے تھے، خاموش رہے، لیکن سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی سب سے بہادر تھے اور اپنے خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے بھی نہیں تھے۔ بتاؤ حضرت علی کسی سے ڈرتے تھے؟ وہ دیکھیے خلیل دعا کر رہا ہے، کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا میرے داتا تیرے گھر کی تعمیر سے فارغ ہو کر اب اجرت مانگنے لگا ہوں، اب اس گھر کی آبادی کے لیے مجھے ایک رسول چاہیے، اور وہ بھی میری اپنی اولاد سے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا، میرا محبوب ضرور آئے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات میری غور سے سماعت فرمائیے گا، وہ رسول آیا کہ نہیں؟ آمنہ کا نور نظر، در یتیم، عبداللہ کا یتیم، مکہ کا یتیم، وہ آیا کہ نہیں؟ لیکن 4000 سال کے بعد تشریف لائے۔ کتنے سال کے بعد؟ 4000 سال کے بعد۔ اب نبیوں سے کوئی اتنا نبی منفرد کہ جسے خلیل نے مانگا، جسے خلیل نے مانگا، وہ نبیوں میں اتنا منفرد۔ اور ذرا سوچئے نا کہ حضور کے صحابہ سے وہ کون منفرد ہے جسے خود رحمت للعالمین نے مانگا؟ فرق صرف یہ ہے کہ جسے خلیل نے مانگا وہ بھی دعا قبول ہوئی اور اس کا صبر 4000 سال کے بعد تشریف لائے۔ لیکن قربان جاؤں عمر تیری قسمت پر کہ جسے رحمت للعالمین نے مانگا شام کو دعا کے ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے عمر روتا ہوا درگاہ نبوت میں پیش ہو گیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ جسے خلیل نے مانگا وہ 4000 سال کے بعد تشریف لائے، لیکن جسے خلیل کی مراد نے مانگا، خلیل کے نبی نے مانگا، جسے رحمت للعالمین نے مانگا، وہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم مدت میں درگاہ نبوت میں پیش ہو گیا۔ وہ شاہ جی نے کسی سے پوچھا نا، شاہ جی سے کسی نے، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، آپ جانتے ہیں اسے، بر صغیر کا وہ مرد درویش جس کی ساری زندگی فرنگی کی عداوت میں کٹ گئی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں گا تو میں کہوں گا کہ اے خدا، میری سب سے بڑی متاع یہ ہے کہ میں تیری محبت میں اپنی زندگی گزارتا رہا، تیرے رسول کی اطاعت کرتا رہا اور فرنگی سے عداوت کرتا رہا۔ ان سے کسی نے سوال کیا، شاہ جی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا علی حضور کے مرید ہیں، عمر حضور کی مراد ہیں۔ علی حضور کے مرید ہیں اور عمر حضور کی مراد ہیں۔ علی وہ ہے جس کو اسلام کی طلب ہوئی اور عمر وہ ہے جسے اسلام کو طلب ہوئی، جس کی
اسلام کو طلب ہوئی. وہ دیکھیے نا رحمت عالم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب. پروردگار عالم اب تک تو ہم نے ساری تکالیف صعوبتیں ذلتیں برداشت کر لی. تو دیکھتا نہیں کہ تیری نماز اندر ہو رہی ہے, تیرا حج اندر ہو رہا ہے, زکوٰۃ اندر, حج اندر, نفلیں اندر, سنتیں اندر ہو رہی ہیں. اب کوئی ایسا مرد درویش بھیجنا کہ یہ تمام چیزیں تیرے انسانوں کی نظروں میں آ جائیں. گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے رحمت عالم دعا کر رہے ہیں. اللہم اعز الاسلام. یہ حدیث سچی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عمر کو اسلام کی عزت کے لیے طلب کیا گیا, اسلام کی عزت کے لیے طلب کیا گیا کہ عمر آئے. اب دعا قبول ہوئی اور عمر دوڑتے ہوئے روتے ہوئے رحمت عالم کی درگاہ میں پیش ہو گئے. ننگی تلوار ہاتھ میں لیے, ماتھے پہ شکنیں پڑی ہوئی, پسینہ میں شرابور, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عم رسول حضرت حمزہ نے دیکھا عمر کو اس حالت میں. کہنے لگے کہ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو ہم اسے اپنے نبی کے خلق کا مظاہرہ دکھائیں گے, اور اگر عمر اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو حمزہ کی تلوار نپٹے گی. رحمت عالم کی نظر اپنے چچا مبارک کی طرف اٹھ گئی. حضرت امیر حمزہ کی طرف فرمایا, چچا جی پریشان کیوں ہو رہے ہو, غصہ کا عالم کیوں ہے؟ فرمایا آج عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے دربار نبوت کی طرف آ رہا ہے, اور میں نے بھی اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے. فرمایا چچا جی گھبرانے کی ضرورت نہیں, عمر اب قاتل نہیں بلکہ عمر میری مراد بن کے آ رہا ہے, اسے آنے دیجیے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب عمر تشریف لائے تو رحمت عالم نے آگے لپٹ کر عمر کو اپنے گلے سے لگا لیا. عزیز دوستو, جس کا سینہ نبی کے سینے سے ٹکرا جائے اور اسے اسلام کا نمک حلال بھی نہ مانا جائے تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی. کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی تو انشاءاللہ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند, ہم حسین احمد مدنی کے وفادار, ہم قاسم نانوتوی کے فرزند انشاءاللہ سروں پہ کفن باندھ کر سڑکوں پہ آئیں گے, اور ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی صدیق عمر کی حفاظت پر قربان ہو سکتا ہے. یہ کون عمر ہے جسے رحمت عالم نے مانگا؟ کہو جسے رحمت عالم نے مانگا. قربان جاؤ عمر. باہر سے سفیر آیا, ایک سفیر آیا, پوچھا اے لوگو تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ شہر والوں نے کہا کہ اس طرف کہیں گیا ہوا ہے, تھوڑی دیر پہلے ان کا یہاں سے گزر ہوا ہے. کہا میں نے تو ان سے ملاقات کرنی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ چلے جاؤ امیر المومنین تمہیں مل جائیں گے. اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس طرف امیر المومنین کا کوئی بہت بڑا محل ہوگا. اب اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ نبی کا سچا فرزند محل کی بجائے ریت پر اور مٹی پہ سوتا ہے. اس کا بچھونا, اس کا بستر ایک کچی اینٹ ہے, اور وہ قبرستان میں قبر کے ساتھ مٹی پہ لیٹا ہوا اللہ کی ذات میں رہتا ہے. سفیر چل دیا,
جا کے دیکھا تو بہت سارے مزدور کام کر رہے ہیں. ان سے استفسار کرتا ہے کہ تم میں سے تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ فرمایا وہ دیکھو وہ خاک کے بستر پہ سویا ہوا کچی اینٹ کو سرہانے رکھ کے وہاں سو رہا ہے. یہ تھا عمر. ایک اور سفیر آیا. جب آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر تناول فرما رہے ہیں اور انہوں نے ویسے ہی اخلاقاً کہہ دیا کہ ذرا بیٹھیے کھانا کھا لیجئے. وہ کہتا ہے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو عمر کھانا تناول فرما رہے تھے اس کا ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں جا سکا. انچھنے جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں اور کسی ہمدرد نے کہہ دیا کہ یا امیر المومنین آپ بالکل کمزور ہو گئے ہیں، چہرے کی رونق ماند پڑ گئی ہے، کمزور ہو گئے ہیں، دیکھیے تو صحیح آپ کا روب نہیں رہا، ذرا آپ اپنا کھانا تو اچھا کر دیجئے، ذرا گندم کی روٹی تناول فرما لیجئے. فرمایا اے شخص بتا کہ میری رعایا کے تمام لوگوں کو گندم میسر آتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، ہر کوئی تو گندم نہیں کھا سکتا. پھر کہا کہ اے شخص جب تک میری رعایا کا ایک بندہ بھی گندم نہیں کھاتا عمر کی کیا ضرورت کے گندم کھائے؟ میں اسی روٹی پہ گزارا کروں گا. یہ تو ہے کھانے کا حال. اور ذرا عدل دیکھیے، مصر کے گورنر میں سے ایک عیسائی نے عدالت عمر میں استغاثہ دائر کر دیا. دربار عدالت میں پیش ہوا، کہا یا امیر المومنین استغاثہ پیش کرتا ہوں. فرمایا ہاں عرض حال کہو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مصر میں گھوڑوں کی دوڑ ہوئی اور مصر کے گورنر کا گھوڑا میرے گھوڑے سے سبقت لے گیا تو اس کی غیرت برداشت نہ کر سکی، اس نے مجھے دھرو سے پیٹا. انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں، انصاف فرمائیے. قربان جاؤ عمر تیری عدالت پر کہ مسلمان تو درکنار عیسائی اور یہودی بھی عدالت عمر پہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کا یہ سچا فرزند جو انصاف کرتا ہے دنیا میں کوئی عدالت نہیں کر سکتا. مصر کے گورنر کی طلبی ہوئی، اس کے بیٹے کو بھی بلایا گیا. جذبہ عدل میں تلاطم برپا ہوا. عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، کانپنے لگے. فرمایا اے ابن نابغہ مجھے بتاؤ نا کہ کب سے تم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ یہ مضروب عیسائی جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا یا امیر المومنین ہاں یہ سچ ہے. فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ. اس سے پہلے ایک شعر پڑھا جو شعر انسانی حریت کا ماٹو ہے، سلوگن اور فلسفہ عمل ہے. فرمایا مسکم تحبتتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. فرمایا ابن نابغہ تم نے کب سے انسانوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ اپنا درہ مضروب عیسائی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ لگاؤ درے سے. مسکم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. اسے مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا اور اسے ذلیل کرو جس طرح اس نے تجھے ذلیل کیا. یہ تو ان کی عدالت ہے. اور قربان جاؤں صدیق پر، قربان جائیں صدیق و اکبر پر. یہ وہ صدیق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق کے ساتھ فرمایا کہ میں نے علی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، میں نے عمر کے جو احسان تھے ان کا بدلہ بھی چکا کے جا رہا ہوں، عثمان کے احسان کا بدلہ بھی چکا کے جا رہا ہوں، طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف کے احسانات کا بدلہ بھی چکا کے جا رہا ہوں. محبوب عالم بتائیے نا وہ کون شخصیت ہے جس کے متعلق آپ اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا ہاں ایک ہے جس کا بدلہ نہ دنیا میں دے سکتا ہوں نہ قیامت کا دن اتار سکوں گا.
استفسار کیا صحابہ نے وہ کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا وہ عائشہ کے ابا ہیں جن کے احسان کا بدلہ نہ میں دنیا میں ادا کر سکا ہوں نہ جن کا بدلہ میں آخرت میں اتار سکوں۔ آج سبائی فتنہ پرداز کہتا ہے، سبائی کتا کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق جبرن مزار میں گھس گئے، حضرت عمر بھی جبرن مزار میں گھس گئے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح حضرت صدیق جبرن بقول تمہارے مسلمان ہوئے اور جبرن مزار میں گھس گئے، جبرن غار میں گھس گئے، انشاءاللہ حشر کے دن جبرن جنت میں گھس جائیں۔ سب کہہ دیجئے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میری بات یاد رکھیے، جو صحابہ کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہے، اور صحابہ کا جو وفادار ہے وہ ہمارا وفادار ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ میں ایک بار پھر گورنمنٹ کے کانوں میں یہ آواز پہنچا دینا چاہتا ہوں، رپورٹر صاحب سے میری التجا ہے کہ لکھو ڈائری اور ارباب اختیار تک پہنچا دو، گورنمنٹ کے جھوٹے ٹھیکیداروں تک میری آواز پہنچا دو کہ ایران کے 10% شیعوں کو 35% سنیوں کو حفاظت نہیں ملتی، ان کی مسجدیں شہید کر دی گئی، اور وہ 35% مسلمان پاکستانی سفارت خانے کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ کون سا لا چل رہا ہے؟ پاکستانی مسلمانوں نے اور حکمرانوں نے یہ کون سا قانون نکالا ہے کہ یہاں کے 85% سنیوں کے لیے تو زبان بندیوں کے آرڈر عائد کر دیے ہیں، اور ان 15% سوائے ہنڈوں کو کھلی اجازت دی گئی ہے کہ جیسے کریں ویسے کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صدیق جیسی صداقت نصیب فرمائے، عمر جیسی عدالت نصیب فرمائے، عثمان جیسا حیا و سخا نصیب فرمائے، علی جیسی شجاعت نصیب فرمائے۔ سنو، علی بھی ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم علی کے وفادار نہیں ہو۔ علی نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، اور اس جیسا قاری دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک علی جیسا قاری نہ کوئی ماں جنم سکتی ہے۔ لیکن تم جب قرآن پڑھتے ہو تو خدا کی قسم فرشتے بھی تم پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو محرک کر کے پڑھتے ہو۔ تم نے قرآن میں تحریف کر ڈالی، تم نے حدیث میں تحریف کی، تم نے اذان میں تحریف کی، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے عقیدے اور مذہب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی صراط مستقیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب سیدہ آمنہ طاہرہ جنگلوں میں پہاڑوں میں چلتی تھی تو پہاڑ بھی اور جنگل کے درخت کے پتے بھی یہی آواز دیتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چاہتے ہو آپ لوگ کہ قیامت کے دن سید القونین کا ہاتھ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہاتھ چاہتے ہو؟ بولو، چاہتے ہو قیامت کے دن محمد کریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں؟ چاہتے ہو؟ تو سید القونین رحمت دو عالم نے فرمایا، علماء توجہ کر بیٹھ،
انہیں فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال. سب سے گنبد والے سعید نے فرمایا جو ایسے دور میں میرا امتی مشکل دور میں جس دور میں میری سنت میری امت کے اندر مردہ ہو گئی ہو اسی دور میں جو میرا امتی میں محمد کی مردہ سنت کو زندہ کر لے اس کو مبارک دو. وہ ایسا سمجھے کہ میں نے روزہ میں محمد کو زندہ کر دیا. اس کو بٹھلا دو. توجہ ہے. دوسرا نمبر صحیح نے فرمایا جو میرا امتی ایسے دکھ دور میں اپنی ذمہ کی بات پورے کر دیتا ہے ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے سوسائٹی سے گھر والوں سے تان و تشریح برداشت کرتا ہے ان بالوں کو اہمیت دے دیتا ہے جب کل قیامت کے دن اکیلا کھڑا ہوگا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑوں گا ادھر دیکھ خدا کی دربار میں لے جاؤں گا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید 100 شہید کا ثواب دلا دوں گا. اکبر جہاد کرنے والے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کروں گا. سچ ہے یہ جھوٹ؟ بولو بولو سچ ہے. مجھے اس مجمع سے 20 آدمی چاہیے جو کھڑے ہو کر آج سیرت کا جلسہ سننے کے بعد اٹھ کے کہیں اللہ ہم تیرے محبوب کی صورت کو نہیں مڑوائیں گے نہیں کتروائیں گے. کون ہے آج جس کا نام اس کے باپ کا نام فرشتے محمد الرسول اللہ کے گھر میں لے جائیں گے قیامت کے دن بلا حساب جنت میں کھڑے ہو جاؤ. کون ہے سب سے پہلے اٹھ جائے؟ یہ اٹھتے یہ بزرگ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 8 اور کون ہے؟ نمبر 9 بہت اچھے میرے بیٹے. اور کون ہے جسے نبی پر اعتماد ہے؟ نمبر 10 اشرا مبشرہ کی ایک جماعت ہو گئی اب دوسری جماعت کی ضرورت ہے. نمبر 1 آپ بیٹھ جائیں. نمبر 1 اور کون ہے جسے نبی پر؟ نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 اور کون ہے؟ جلدی سے آج بولو تمہارا نام تمہارے باپ کا نام فرشتے محمد کے دروازے پر لے جائیں گے. پیارے مبارک ہو آج تیرے امتی. شاباش. نمبر 6 شاباش میرے بچے. نمبر 7 نمبر 8 2 آدمی قسمت والے آج اٹھیں گے 2 آدمی. اور کون ہے؟ نوجوان دیکھ لو وہ دیکھو نوجوان کھڑا ہے. نمبر 9 نمبر 10 نمبر 11 نعرہ تکبیر. واہ میرا رب بڑائی دیتا ہے. آج میں نے چھوٹے سے مجمع میں 10 آدمی مانگے خدا نے مجھے 11 دیے. آج 30 دے دیے. میں چاہتا ہوں ایک اور سفید ریش والا جس کے بال کترے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہو جائے قیامت کے دن جب یہ خدا کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے جائے گا. خدا کو خداوند قدوس کی نگاہ اس کے سفید بالوں پر پڑے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کریم کو سفید بالوں سے ایسے حیا آئے گی جیسے کنواری عورت مرد کو دے کے شرماتی ہے. اللہ فرمائے گی جبرائیل مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے حساب لو لے جاؤ اسے بغیر حساب تیری جنت میں. اٹھے گا وہ جس کے مقدر میں جنت کے دروازے کھولے ہوا ہے. نعرہ تکبیر. واہ میرا رب. سن لو میرے عزیزو جب تک زندہ رہو گے عزت کی زندگی بسر کرو گے. جب مرو گے تو عزت کی موت مرو گے. جب قیامت کے دن اٹھو گے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس عزت والی جماعت کے ساتھ اٹھو گے جس کا سربراہ محمد الرسول اللہ ہو. اور کون ہے جس کو اعتماد ہو اب بغیر میری حد کے کوئی اٹھ جائے آخری وقت ہے اور جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں انہیں بند کرنے کے لیے آج کھڑے ہو جاؤ. کوئی ہے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اٹھ کے کھڑا ہو جا بیٹا شاباش. نعرہ تکبیر. واہ میرا اللہ مجھے تو محنت میری محنت کا ثمر مجھے خدا نے دے دیا. اب راضی ہو یا ناراض ہو؟ بولو. اب تو میں انعام کا حقدار رکھا کہوں کہ نہیں. مجھے 10 روپے دے کے جاؤ. راضی ہو نا؟ 10 بار بھی کھوتا ہوں. بولو. ایک بات سن لو بھائی اب میں نے قرآن سنا کر کے بوڑھا ہو گیا ہوں. مجھے ایک ذوق خدا نے والدہ کی دعا کے صدقے یہ دیا کہ ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا. میں نے ٹائم نہیں دیکھا
6 9 घंटे सर्विस, अभी भी बैठा हूं, पता नहीं कितने हो गए, समझ में आया। तो एक इश्क लगा जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जात का शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे खुदा ने अपने घर की मोहब्बत डाल दी, खुदा का घर सारी जिंदगी बनाया। मैं अल्लाह के बंदों के हुकूक को अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के घर में मिट्टी में मिलाया। मैंने एक पई भी बच्चों की जायदाद नहीं बनाई। जो रिस्क हलाल मुझे मिला, बच्चों को खिलाया, उन्हें हाफिज भी बनाया, आलिम भी बनाया, उन्हें 16 12 मैंने जमात भी पढ़ा, ताकि दीन का इल्म भी हो, दुनिया का इल्म भी हो। मगर इस वक्त मेरी जो मस्जिद इस वक्त डेरा गाजी खान में है, उसको मैंने 3 मंजिल और दूसरी मंजिल पर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ईशान सवाब के लिए गुंबद खड़ा किया, वो 100 फुट पर चला गया है। अब 1 साल हो गया, मैं बीमार रहता हूं, वो खड़ा है, उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा हूं। आज ये रिसालत माब की सीरत का जलसा है, जिसके बाद 100 है वो 100 दे जाए। को रिस्क हलाल अता फरमा, बीमारों को शफाए कामिला अजर अता फरमा, बेऔलादों को नरीना औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शफाए कामिला अजर अता कर, बेऔलादों को नरीना औलाद अता कर। ऐ अल्लाह हम सब की इस मजलिस में आना मंजूर मकबूल फरमा। कारी साहब काजी नसीरुद्दीन साहब की जिंदगी में बरकत फरमा, और जिस जवानों ने इनके साथ अल्लाह ने तावन किया, उनके उस तावन को भी कबूल फरमा। इसका नेमल बदल दीन दुनिया में अच्छा था फरमा। जो लोग, जो साथी बाजारों में, गलियों में खड़े होकर के तेरी कलाम को सुनते रहे, अल्लाह इन्हें भी अपनी रहमत का मुस्तहिक बना दे, इनकी दिल्ली मुरादे शरीयत मुताबिक पूरी फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक साले बना, दीन दुनिया के इल्म से माला माल फरमा, शर शैतान शर मखलूकात से महफूज फरमा। अल्लाह हम सब के नेक इरादे पूरे फरमा, हम सबको जिंदगी वो अता कर जो तेरी रज़ा और महबूब की मनशा वाली हो। जब तक तू जिंदा रखे ईमान इस्लाम खात्मा बिल ईमान फरमाए, मरते वक्त महबूब का कलमा नसीब फरमाए। अल्लाह हम रूसिया है, मूसिया तेरे बंदे हैं, इस कदर हमने गुनाह किए, वजूद पर इतने बात नहीं, पर तेरी इस कदर रहमत उसका कोई शुमार नहीं। अल्लाह हम बंदे हैं, तू रब है। बंदे का माना खता करे, रब का माना माफ करे। वो बंदा क्या जिससे खता न हो, वो रब क्या जिसके यहाँ माफी न हो। माफ करने वाले रब हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। आमदन सामन जो गलतियां हुई है, अल्लाह हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दे। अल्लाह बेनियाज तू हमको माफ कर दे, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा दे। अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता कर, हलाल पर खर्च करने की तौफीक अता फरमा दे। हमसे वो काम करा जिसमें तू राजी, तेरा महबूब राजी हो। अल्लाह इस इलाके, इस महल्ले पर रहमत फरमा, इन शहरों पर रहमत फरमा, जहाँ जहाँ तेरे महबूब का उम्मती है उस पर रहमत फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकत फरमा, माल जान में बरकत फरमा, हमारी कमाई में बरकत फरमा। अल्लाह हमारी औलाद में बरकत फरमा। हम सब छोटे बड़ों को, मर्द औरतों को अपने घर की 5 वक्त की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह अपने महबूब की सीरत सूरत नसीब फरमा, मौत से कबल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की सालमियत को बहाल फरमा, मुल्क के सदर से मोहम्मद की शरीयत का कानून जारी फरमा, मुल्क की फौज मुसलमान को दुश्मन के मुकाबले कामयाबी नसीब फरमा। जो दुश्मन हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हक में गंदे अज़ैम रखते हैं उन्हें नैस्त नाबूद फरमा। जहाँ जहाँ तेरे महबूब का उम्मती है उसकी इज्जत माल जान की तू हिफाजत फरमा। मुल्क के छोटे से बड़े से भाई, छोटे से बड़े हाकिम को अदल और इंसाफ कायम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन पर जुल्म हुआ है उन जालिम को जुल्म की सजा अता कर, मजलूम की तू इमदाद फरमा। अल्लाह हम सब तेरे दरवाजे पर इस्तिदा करते हैं कि हम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद, यकजहती की तौफीक अता फरमा। जो हमारे घरों में इंतशार है उसको खत्म फरमा। जो मरीज है अल्लाह उन्हें बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। जो कैद बंद है अल्लाह उन्हें रिहाई अता फरमा। जिन पर मुकदमे नाजायज उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो जालिम जुल्म की चक्की में पिस रहा है उस मजलूम की इमदाद फरमा। उस जालिम को अल्लाह, उस जालिम को सजा अता फरमा। अल्लाह हम सब तेरे दरवाजे पर हाथ फैलाए हुए, हम सबको अपना घर अपने महबूब का आंखों से नसीब फरमा। कारी नसीरुद्दीन के मालो जान इस्लाम ईमान में बरकत फरमा। जिन दोस्तों ने इसके साथ ताअवुन किया और ये जलसा बुलवाया, अल्लाह मियां इन सब की इस नेकी को कबूल करते हुए इसका नेमत बदल दीन दुनिया में अच्छा था फरमा। इस को अपना घर अपने महबूब का आंखों से नसीब फरमा। अल्लाह हम सब तेरे ही बंदे हैं, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ कर, हमारे बच्चों को नेक साले बना दे, दीन दुनिया के इल्म से माला माल फरमा दे, शर शैतान शर मखलूकात से महफूज फरमा दे। हमारी माँ और बहनों को 5 वक्त माफ करने की तौफीक अता फरमा, हया अता फरमा, गैरत इस्लाम अता फरमा, अपने पर्दे इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, अपने खामदों की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा, शिर्क बिदअत की लानत से हमें निजात अता फरमा। वो काम करा जिस पे तू राजी, तेरा महबूब राजी। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला
آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا رحمان۔ لا تو جلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ سج پہ آدم اللہ سج پہ آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اوے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا نعرہ تکبیر شان رسالت اے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ سج پہ آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اوے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلہ صدیق عمر دا پلہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا ان محبوب نو پیارے ہن ان محبوب نو پیارے ہن جویں چن دے نال ستارے ہن جویں چن دے نال ستارے ہن جد پوندی دید مزاراں تے جد پوندی دید مزاراں تے جد پوندی دید مزاراں تے انکار نہیں ہوندا واللہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اوے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا مل کے کہنے سبحان اللہ برادر تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ مسلمان جہان تو وکھرے مل کے کہہ دے سبحان اللہ اے مسلمان جہان تو وکھرے اصحاب نبی دے پیارے نال رسول دے ایویں سجدے جویں چن دے نال ستارے اے تن من دل تے عزیز وطن چا دین رسول توارے انکار کرو صحابہ دا قرآن دا صاف انکارے چھوڑ تو شکوہ صدیق عمر دے جے جنت بننا چاہن ہے اس بغض تنو برباد کیتا ہے کہ نہ پیر علی کو بھان ہے او تنال محبوب دے سم گئے کہ تو ایویں سرداران ہے بس طاہر روز قیامت دے تو تے نال چواؤ دے تھانے جد پوندی دید مزارات جد پوندی دید مزارات جد پوندی دید مزارات انکار نہیں ہوندا واللہ انکار نہیں ہوندا واللہ تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ سج پہ آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اوے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سنیا سینے نل لایا ہے مل کے کہہ دے سبحان اللہ اے سنیا سینے نل لایا ہے سنیا سینے نل لایا ہے جدا ذکر قرآن چ آیا ہے
ہے جدا ذکر قرآن سے آیا ہے جدا ذکر قرآن سے آیا ہے اصحاب کہف دے کتے دا اصحاب دے در ستے دا اصحاب کہف دے کتے دا اصحاب دے در ستے دا اصحاب کہف دے کتے دا اصحاب دے در ستے دا گلبوں کے ہاں صحابانو قلبوں کے ہاں صحابانو قلبوں کے ہاں صحابانو اج لوگ مریں دے کلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سجدے آدم اللہ سجدے آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سجدے آدم اللہ سجدے آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سجدے نال قرآن دکھا دینے او نال قرآن دکھا دینے ناڈو مادے گھریا دینے ناڈو مادے گھریا دینے سیدان دا مست موالی اے اکلوں ہویا کالی ہے سیدان دا مست موالی اے اکلوں ہویا کالی جت چار لفنگے للباون جت چار لفنگے للباون اوہے غازی دا اللہ تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سجدے آدم اللہ سجدے آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلا صدیق عمر دا پلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سجدے آدم اللہ سجدے آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا پلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا کرو فخر عدالت جس ناتے او سائیں دا ابن خطاب تے جن منگ منگ کے رب پاک کو لوں لیا آپ رسول جناب آیا عمر تے مک گئی عمر کفر دی تے لیا تا اسلام شباب تے کو طاہر پاک رسول دے در تو جے فاروق دہم القاب میں پوچھ رہے انہاں لوگاں تو مل کے کہہ دے سبحان اللہ اے میں پوچھ رہے انہاں لوگاں تو تے جڑے شہر مدینے آئے قسم خدا دی پئی رحمت وسدی جتھے مدنی یار سمائے اوندے یاراں دے جو شکوے کر دو تے اوتے نہیں بھی حلال دے جائے بس طاہر دوزخ وچ سڑسل نہیں جنت ملنے جائے جتے چار لفنگے لڑ باون جتے چار لفنگے لڑ باون جتے چار لفنگے لڑ باون اوہے غازی دا اللہ اوہے غازی دا اللہ تو کملا تو جلا سج پہ آدم اللہ سج پہ آدم اللہ ہن سنیا تو نہیں چھڑدا اوے ہن سنیا تو نہیں چھڑدا صدیق عمر دا
پلا تو کملا تو جلا تو کملا تو جلا سج پیا دو بلا سج پیا ام المومنین دی عظمت تے جڑا کردا ہے تکرارے انہیں سمجھے پتر حلالی نہیں جڑا ماتون تو بیزارے تے کل مومنین دی معاشا تے فرمایا رب رحمان